الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو کرتے ہیں حدیث لولاک کے بارے میں کہ حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو کوئی فلک کوئی آسمان پیدا نہ کرتا۔ تو بہت سارے علماء مولوی حضرات اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو انکار کر دیتے ہیں شیطان کی طرح۔ یہ انکار کرنا شیطان کی صفت ہے نہ کہ انسان کی۔ اس نے بھی اپنے غرور اور تکبر میں انکار کیا تھا کہ میں تم سے افضل ہوں، کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آپ مٹی سے بنے ہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ میں استاذ الملائکہ ہوں، 70,000 سال تک وہ ملائکہ کو پڑھاتے رہے ہیں۔ آج اگر سمجھ نہیں آتی تو کیا شیطان سے تمہارا علم زیادہ نہیں تھا؟ اس نے بھی انکار کیا تو اس کے منہ پہ لعنت پڑی۔ اسی طرح بہت سے ملا حضرات جب حدیث کی سمجھ نہیں آتی تو انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے بغض کی مثال ہے، کیونکہ محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول کو بے دلیل مانتے ہیں۔ جو دلیل قائم کرتا ہے وہ بے ایمان کی موت مرتا ہے، یعنی وہ کبھی ایمان پہ نہیں مرے گا۔ تو آج کے دور کا ایک فتنہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا کتابی کہتا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں قرآن تو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ہے، تو کیا سنت اس رسول کی زبان نہیں ہے؟ وہ ثبوت اور دلائل پیش کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آسمان اور زمین نہیں بنائے گئے، تو دلیل دیتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے انسان کو۔ کہ بات اب غور سے سنو، اگر اتنے ہی عالم ہیں تو غور کیوں نہیں کرتے کہ بات ہو رہی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، بات زمین کی نہیں، یعنی کہ زمین کی جو پیداوار ہیں ہر قسم کی، یعنی پھل فروٹ ہو گئے، دیگر اناج وغیرہ ہو گئے، یہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یعنی اب بنایا کیوں ہے؟ تو اس کی مثال دیتا ہے جی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے زمین اور آسمان میں جو کچھ جن اور انس ہیں ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ جن انس کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ بات ہے کیوں بنایا، یہ اس کا سوال کا جواب ہے، کیسے بنایا؟ تو وہ پوچھتے ہیں ولی کامل عارف کامل جو دین علم کے منبع ہے، معرفت کے بھی منبع ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ رَبَّهُ، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی تو میں نے ظاہر ہونا چاہا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب بات ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، کہ یہ ہے کمال ذاتی اس مالک کا، اور فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ رَبَّهُ یہ ہے اس ذات کا جمال آئینی۔ تو اکثر علماء کرتے ہیں فَأَحْبَبْتُ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس نے سوچا، اور بھائی فَأَحْبَبْتُ کا مطلب ہوتا ہے اسے اپنے آپ سے محبت ہو گئی، تو وہ ایک آئینہ کی صورت اختیار کر کے اس آئینے میں اللہ پاک نے اپنا نور لگایا۔ اس آئینے سے ایک نور جو اللہ تعالیٰ کے مظہر بنا، اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیا گیا، اسے اپنے محبوب کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے علم۔ اس طرح ایک شاعر نے کیا خوب لکھا، وہ کہتا ہے کہ آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو، تو اسی شکل کا دوسرا ہو گیا، عکس ذات الہی تھا آئینہ میں، نام اسی عکس کا مصطفیٰ ہو گیا، ایسی صورت نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی، میرے آقا آپ پہ حسن کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیث
جو کہتا ہے کنتُ کنزًا مخفیہ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ کمال ذاتی تھا اس کا، پھر جمال عینی میں تبدیل ہوا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ رَبَّهُ، اس نے اپنی مظہر، اپنی یعنی کہ عین نور پہ ایک ذات بنائی جسے اپنے محبوب کا نام دیا۔ تو لولاک لما خلقت الافلاک کہ جو نہیں مانتے وہ اس حدیث کو کہہ دیتے ہیں کہ لولاک مظہر الربوبیت، یہ ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اپنے نور عین کو بنا لیا، اپنے محبوب کو بنایا جو مظہر ذات خدا تھا، تو کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اے محبوب میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ آسمان نہ بناتا، بلکہ یہ بھی کہا کہ لولاک مظہر الربوبیت، اگر میں نے تمہیں نہ بنایا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ تو اسی طرح یہ ساری حدیثیں جو ایک اللہ والے نے بیان کی ساری سچ ثابت ہوئی۔ اس طرح تیسری حدیث کہ کیسے بنایا، یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی مظہر، اپنا ہم ذات بنا دیا۔ تو اس کے سامنے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بھی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ من نور کل شیء خلق من نور ہی، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ پاک نے میرے نور سے پیدا کیا، اور میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، یعنی کہ اول ما خلق اللہ من نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اللہ نے میرے نور سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ کتنی حدیثوں کے انکاری ہو گئے، جب نہیں ماننا تو شیطان کی طرح اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ دین ان کی ملکیت ہے، اگر یہ نہ مانے ملا حضرات تو دین چلے گا ہی نہیں۔ بھئی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے علم ہے کیا، اگر علم پڑھنا ہے تو کسی اللہ والے سے جا کے پڑھے۔ کیسا خوب کمال کا جواب دیا پیر مہر علی شاہ نے، اور ہر بات کو سچ ثابت کیا ہے کہ صرف زمین نہیں بلکہ ساتوں آسماں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور، اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیے ہیں، اور انہی کے نور سے پیدا کیے ہیں۔ یہ ہے محبت کی مثال۔ جو بغض رکھتے ہیں، سرکار کی شان کو اپنی دلیل اور ترازو میں گھٹانا چاہتے ہیں، یہ ان کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا عین نور بنا دیا، اپنی ذات کا مظہر بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے تو اپنے محبوب کی شان بڑھائی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں، شان گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اپنے نور کا مظہر بنایا ہے، تو پھر ایک بشری وجود دیا ہے، اس بشری وجود کے اندر اپنے نور کو 60,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ کہتا ہے جی صرف زمین کی بات کر رہا تھا، بھائی 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے سارے افلاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایسے ہیں جیسے ایک صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی ہوتی ہے، دوسرا تیسرے کے مقابلے میں ایسے، اس طرح 7 آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں اتنے ہی ہیں جیسے ایک انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ تم تو اسی زمین، اسی آسمان یعنی کہ اسی کو کائنات سمجھنے والے، جو جس میں بطور سائنس 2.5 ارب نظام شمسی ہیں، اس میں 3 ارب سورج ہیں، یہ پہلے آسمان تک ہیں۔ اس کے آگے کتنا بڑے آسمان ہے، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 18,000 جہاں بنا دیا، تو آپ تو بغض میں بولتے رہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی محبت میں بولے، اور وہ حدیثیں سچ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علیہ شان نکل گیا ہے، اسے بے دلیل ماننا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نہیں مانا تو بغض کی موت مریں گے،
اور بے ایمان ہو کر مریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔